السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زارا اور وزیرستان ٹی وی کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا ایک سلسلہ ہم جاری کر رہے ہیں اور اس پروگرام کا نام ہے وزیرستان ڈائری۔ تو وزیرستان ڈائری میں ہم آپ کو وزیرستان سے ریلیٹڈ، ان کے کلچر سے ریلیٹڈ، ان کے مسائل سے ریلیٹڈ اور وہاں کے رہنے والے خوبصورت لوگوں کے خوبصورت اخلاقیات اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا پہلا سلسلہ ہے اور اس پہلے سلسلے میں ہم نے وزیرستان کے ایک بہت خاص مہمان کو اپنے ساتھ بلایا ہے جو وہاں سے ریلیٹڈ باتیں ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یہ اس کلچر کا حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وزیرستان اپنا جو ہمارے پاکستان کے جسم کا یہ حصہ ہے ہم اس کو پروموٹ کریں، ان کے مسائل ہم آپ تک پہنچائیں اور ان کی آواز بنیں ہم۔ جی، تو اس سلسلے کے ہمارے جو پہلے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں وہاں کے کلچر کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ یہ وہاں سے ریلیٹڈ ہیں، یہ وزیرستان کا ہی حصہ ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی پیارے آرٹسٹ ہیں وہاں سے ریلیٹڈ، انہوں نے بہت کام کیا ہے وہاں کے لیے، وزیرستان کی ترقی کے لیے، اور کیونکہ ان کی خواہشات بھی ہیں، ان کا وہ شہر ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے، یہ وہاں کا حصہ ہیں۔ تو چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خالد؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا خالد، مجھے تھوڑا سا پہلے آپ اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ وزیرستان سے آپ کی ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کی اور کس طرح سے آپ جاب کے لیے آئے ہیں، کس طرح آپ یہاں پر آئے ہیں اور کیا کیا ورکنگ ابھی تک آپ نے وہاں کے لیے کی ہے؟ کوشش تو کی ہے کہ وزیرستان کے لیے تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ تو بڑا مشکل تھا حالات کی وجہ سے، شروع سے یہی حالات رہے۔ صحیح۔ تو کراچی، اسلام آباد اور یہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر میڈیا میں نے سٹارٹ لیا 2008 میں، صحیح۔ اور پھر اس میں وزیرستان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے صحیح۔ کہ کتنا میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی زبان میں کتنی بات کر سکتا ہوں، کتنی میں اپنی آواز کے ذریعے اس کو ایک اچھا سا میسیج دے سکتا ہوں۔ صحیح۔ خالد، ریڈیو پاکستان میں آپ نے 8 سال کام کیا۔ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ وزیرستان کے لیے کیا کام کیا ہے ابھی تک؟ وہاں پہ ہم نے مختلف وزیرستان کی اپنی جو زبان ہے جو کہ بہت مشکل ہے، اسی میں ہی ہم نے پروگرام کیے، شو کیے، ریڈیو شو کیے۔ صحیح۔ اور ابھی جیسے ابھی ہم ریڈیو ڈرامہ بنا رہے ہیں وزیرستان کے لوگوں کے لیے۔ صحیح۔ وزیرستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یونٹی ابھی بھی ہے، ابھی بھی لوگوں میں بڑی پیار، محبت، بہت اچھے لوگ ہیں مطلب ہمارے وزیرستان کے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیرستان کے لیے سب سے پہلے ریڈیو ڈرامہ جو وہ بنا رہے ہیں، خالد صاحب بنا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے۔ میں خالد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں ابھی تک جو میں نے دیکھا، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں پروگرام جو پشتون کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ وہاں کے مسائل پہ کام کر رہے ہیں، میڈیکل کی سہولیات اور ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن میڈیا کے حوالے سے کسی کی تھنکنگ وہاں تک پہنچی ہی نہیں۔ تو کس طرح آپ کی یہ سوچ آئی کہ میڈیا کے حوالے سے وہاں پہ ڈرامہ کے حوالے سے یا اس طرح کا، کیونکہ وہاں کا اکثر جو ہمارے ہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ KPK کے بارے میں آلریڈی جو ہمارے پاکستان کے باقی حصے ہیں وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بیکورڈ ہے اور بہت یہ، اور وہاں تک تو مطلب کس طرح وہاں پہ میڈیا کا یہ رجحان آپ کے ذہن میں کس طرح آیا کہ وہاں کے لیے ڈرامہ بنایا جائے؟ اچھا سوال ہے زارا۔ میں نے جب یہ وزیرستان سے ہم آئے یہاں پہ، کیونکہ ہمارے تو گھر ٹوٹے، حالات اتنے برے تھے، IDPs ہوئے، تو پھر اس کے بعد مجھے یہی لگا کہ اپنے لوگوں کے لیے ہم کون سا ایسا سورس ہوگا، کیا ذریعہ ہوگا کہ ہم اپنی آواز، تو سب سے پہلے میں نے ریڈیو پاکستان ٹرائی کیا۔ ریڈیو پاکستان والوں نے شکر ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کیا کریں گے، کہ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں یہ پلیٹ فارم میں آپ اپنی آواز۔ تو پھر اس وقت جو ٹرانسمیٹر لگے ہوئے تھے وانا اور میران شاہ وزیرستان کے مختلف علاقوں میں، لوگوں کو جب آواز گئی، لوگوں کو مزہ آیا کہ یار یہ تو ہماری اپنی زبان میں کچھ اچھا پروگرام ہو رہا ہے، ہماری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو لوگوں کو بھی بڑا اچھا لگا اور مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ اچھا یہ ذریعہ بڑا اچھا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، کیونکہ حالات برے ہیں، ہم جا تو نہیں سکتے۔ تو ابھی جیسے ابھی ہم یہ ریڈیو ڈرامہ کر رہے ہیں جو کہ پہلی بار کر رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح سیم یہی چیز میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ ہماری زبان ختم ہو گئی، کلچر ختم ہو گیا، وہاں پہ کیا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا سب نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، یہاں یہی بتایا جاتا ہے، یہاں پہ تو یہی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز
کہ اس کو ہم ایک اچھے مثبت سوچ کے ساتھ میں لوگوں تک یہ پیغام دے سکوں کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے، وہاں پہ بہت پیار محبت، وہاں پہ ابھی بھی کھیتوں میں کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی جو پانی کا نظام ہے جیسے ہم کھیتوں کو دیتے ہیں نا، وہ والی سلسلہ ابھی تک وہاں پہ ہے، صحبتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، مطلب وہ دوست آتے ہیں دور دور سے، تو مطلب بہت بہترین ماحول ہے، بہت اچھا ایک انوائرمنٹ ہے ہمارے وزیرستان۔ اور خالد میرے خیال میں اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو حالات وہاں کے لوگوں پہ پڑے ہیں اور جس پریشانی سے وہ لوگ گزرے ہیں، ظاہر ہے ان کے گھر میں عورتیں ہیں، ان کے چھوٹے معصوم بچے ہیں، پھر ان کے ساتھ بے گھری اور بے سر و سامانی، اور جن حالات میں وہ، تو ان حالات میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمت پکڑنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے مائنڈ کو ریلیکس ہونا ضروری ہے۔ مطلب نارملی بھی اگر آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہے اور ہمارا ذہن بہت پریشان ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چلو کچھ نہیں ہے، ریلیکس ہونے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک یہ طریقہ تو ہے کہ ہم ٹی وی لگائیں اور تھوڑا سا کوئی اچھا سا پروگرام دیکھ لیں اور تھوڑا مائنڈ کو ریلیکس کر لیں۔ تو نہ صرف میڈیا کے تھرو میں ہم اپنی آواز یا اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ریلیکسیشن اور ان کے لیے کچھ تو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم نے ڈرامے کا انتخاب کیا کہ ہم ایک ریڈیو ڈرامہ بنا لیتے ہیں، جہاں آج سوشل میڈیا کا دور اس قدر ہے کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا اتنا مشکل ہو گیا، تو ایسے میں پھر یہ جو میرے پاس جو آرٹسٹ ہیں، وہ آرٹسٹ تو مطلب ہم نے کوئی ٹریننگ شیئرنگ تو لی نہیں ہے، تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر کوئی اسکرپٹ بنا لیتے ہیں، پھر ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، تو وہ ایک اتنا خوبصورت سا ایک ماحول بنتا ہے۔ پھر یہ ڈرامہ جیسے ہم نے پہلا ایپیسوڈ بنایا، لوگوں نے بہت پسند کیا، اب جیسے دوسرا بھی ہم بنا رہے ہیں، پھر تیسرا بنے گا، اور چوتھے اور پانچویں کو بھی ہم لکھیں گے بیٹھ کے۔ تو یہ ایک، حالانکہ لوگوں نے سوچا کہ ریڈیو ڈرامہ آج کے دور میں کون دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے ریل آتے ہیں بس ہم وہ دیکھتے ہیں، صحیح، لیکن جب آپ آڈیو کو سنتے ہیں آرام سے تو آپ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں وزیرستان میں ہوں، صحیح، وہیں پہ وہی بکریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پرندوں کی، وہ صبح وہ پانی کا، تو وہ سارا ماحول ہم نے اس ڈرامے کے اندر ڈال دیا۔ صحیح، تو لوگوں نے بہت پسند کیا، خاص کر وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں، صحیح، ان کو آپ ٹپیکل بڑے سمپل زبان میں سمجھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، تو یہ ایک ڈرامے کا مجھے ایک سورس لگا کہ میں اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو صحیح ایک کوشش انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کے کلچر کو بھی پروموٹ کرنا۔ جی صحیح۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈرامے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا آپ نے تھیم کیا رکھا ہے، اس میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ ذرا اس میں ایک یونٹی ہے، جو ایک بابا جی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو اس میں حاجی سخاوت کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ چاروں بیٹے میں سے صرف ایک بچ جاتا ہے، باقی 2 جنگوں میں شہید، کوئی کسی بیماری سے۔ وہ ایک جو نصیب خان ہوتا ہے وہ اس بچوں کو پالتا ہے، صحیح، وہ سارے کزن ہیں آپس میں، عبداللہ اس کا اپنا بیٹا ہے جو کرکٹ، مطلب جو باقی ان کے بھائی ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں، ان کے بچے وہ انہوں نے بڑے کر دیے ہیں۔ اب یہ 76 ایج پہ یہ ہے بابا جی، تو ایک بابا جی کا کریکٹر ہے، ایک عبداللہ میں ہوں مین کریکٹر، اور ساتھ میں ایک ندیم لڑکا ہے، وہ بھی تو غصے والا ہے لیکن ہے بڑا سافٹ اور بڑا مطلب بولا والا سیدھا سادہ ٹائپ ہے۔ صحیح، اور جو عبداللہ ہے وہ بھی بڑا اچھا کریکٹر ہے، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ اور اسی طرح سے جو منیر اور نوید ہے، نوید جو کہ اب ڈرامے کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تھا، ایک ایپیسوڈ کے بعد اس کو مسئلے مسائل تھے، صحیح، تو ہم نے اگلے ایپیسوڈ میں اب اس کو دبئی بھیج دی، اچھا، تو اس کو ہم نے آؤٹ کر دیا یہی طریقے سے۔ تو ڈرامہ اب جو دوسرا ایپیسوڈ آئے گا، دوسرا اور تیسرا، صحیح، بہت مزے کے ہیں، بہت بہترین ہیں، جب لوگ سنیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ ماشاءاللہ، مطلب آپ بیسکلی وہاں پہ پشتونوں کی یونٹی اور پیار محبت پروموٹ کر رہے ہیں۔ جی یونٹی بھی ہے، اور اس میں ہم نے وہاں کھیتوں میں کام کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، گاؤں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے گھروں سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے ہر چیز سے نکل گیا ہے۔ صحیح، بالکل، آج جس ڈریسنگ میں میں بیٹھا ہوں یہ میرے علاقے کا تو ہے ہی نہیں، بالکل، نہ تو میں وہاں پہن سکتا ہوں، صحیح، لیکن بدقسمتی سے یہاں آ کے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جو بن گیا ہے مائنڈ اور سارا سب کچھ بالکل، وہ اسی کلچر میں بنا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، وہاں جا کے تو بڑے مزے کی، آپ نے چادر لے لی، کوئی ٹوپی شوپی پہن لی،
تو بڑے کمی شلوار میں مزے سے آپ اپنے کھیتوں میں اپنے پانی شانی لگا دو، گھومو، تو وہ بڑا ریلیکس، بڑا سکون والا ماحول ہے. بالکل، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اپنے کسی اور پروگرام میں جو ہے ہم دوبارہ خالد صاحب کو بلائیں گے، اور وہ آپ نے ویسا ٹپیکل پھر وہ ہاں اسی گیٹ اپ میں مجھے آنا ہوگا. گیٹ اپ کو دیکھنا ہے وہاں کے، تھوڑا سا وہ بھی پروموٹ ہو جائے گا. اور ویسے بھی جو پشتونوں کی یونٹی اور پیار ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ بڑے مہمان نواز اور بہت پیار محبت اور بہت عزت دینے والے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کلچر کی بات کی تو اوور آل آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پرانے ہمارے بزرگوں والی چیزیں ہیں، وہ محبت، وہ پیار، وہ خلوص، وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے. تو یہ چیز ہماری نسل میں، کیونکہ آگے آنے والی نسل اس سے دور ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ جو چیز آپ لے کے آ رہے ہیں بہت بہت ہی مزے کی چیز ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہمارا کلچر. میری کوشش یہی ہے زارا کہ ہم آگے چل کے اس ڈرامے کو 50 ایپیسوڈ پہ جاتا ہے، جتنے بھی میری ایک سوچ ہے. بالکل کوشش بھی کروں گا. صحیح. لوگوں کے نے جس طرح سے سپورٹ کیا نا مجھے پہلے ایک ایپیسوڈ میں، اچھا، اور اگلے دوسرے اور تیسرے پہ جس طرح سے کرے، باہر ملک کے جو مسافر ہیں ہمارے، مطلب ان لوگوں نے میری اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہاں کے دوستوں نے کوئی پیسہ ویسا کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ جی آپ اپنے علاقے اپنے وزیرستان کے لیے بھائی ہم کریں گے. تو وہ دور دور سے بائکوں پہ کہاں سے آ کے مجھے اس چیز پہ سپورٹ کریں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور میرے لیے یہی لڑکے جو آج اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، صحیح، مجھے یہ امید ہے کہ ایک اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ، تو میں ان کے لیے بھی کھڑا ہوں گا اور ان کا بھی خیال رکھوں. بالکل انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا ریڈیو کے حوالے سے، ان فیوچر آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یا ٹی وی کے حوالے سے کیا؟ میں ابھی ذرا ایک کوشش ہماری ابھی بھی یہی چل رہی ہے. ابھی بھی ہماری بات ہو رہی تھی، ایک میٹنگ تھی کہ اگر ہم یہی ریڈیو ڈرامہ لوگوں کو پسند آتا ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ پشتون ڈرامہ نہ ہو، تو بدنام ہو گیا ہمارا ڈرامہ، فلم، ہر چیز، گولیاں بندوق، جی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بالکل. تو میں نے اس ڈرامے کے میں یہی چیز ڈالی ہے کہ نہیں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، اور بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. صحیح. ایک باپ بیٹے کو دعا کس طرح سے دیتا ہے، بیٹے کا جو اخلاق ہے باپ کے لیے کیا ہے. صحیح. مطلب آپ کے الفاظوں کے اندر میں نے وہ نرمی ڈالی ہے اس ڈرامے کے اندر کہ سننے والے کو تھوڑی دیر کے لیے یہ لگے کہ مطلب مزہ آ گیا بھائی میں نے یہ سن کے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کس طرح سے کر رہا ہے. بہو کا کیا کردار ہے گھر کے اندر، کیا ہر وقت بہو کو ہم نے اس ٹائپ سے دکھانا ہے؟ وہ سازشی کریکٹر جو آج کل میڈیا پہ بتائے جا رہے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی ہم کب تک پھیلاتے رہیں گے؟ تو میں نے اس ڈرامے سے یہ مجھے امید ہے کہ مجھے پاکستان کے باقی جو چینل ہیں یہاں پہ، جو بڑے بڑے یہاں پہ پاکستان میں ادارے ہیں، مجھے سپورٹ کریں گے، اور میں ویڈیو ڈرامہ اس کا بناؤں گا، اور ویڈیو کی شکل میں بھی لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ وزیرستان کے لوگ، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کا کلچر، یہاں پہ لوگوں کی جو سوچ ہے، یہاں پہ جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں کتنی اچھی اور کتنی کامیاب ہے. بالکل. میرے خیال میں یہ جو جوائنٹ سسٹم والا ہے نا، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ اوور آل پہلے دیکھا جائے جیسے ہمارے ہر علاقے میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سب میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب اوور آل زیادہ تر ایسا چل رہا ہے کہ یہ سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف پشتون تک رہ چکا ہے. پشتون تک رہ چکا ہے. اور میں اس پہ اکثر کبھی ریڈیو پہ ادھر بات کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا. کم سے کم زارا آپ بیمار ہو گئی، بالکل، گھر میں کوئی اور بندہ ہے، بندی ہے، بالکل، جو اٹھ کے آپ کے، تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں کام پہ نکل جاتے ہیں، ایک بندی اکیلے گھر میں، یا بچے گھر میں اکیلے، تو یہ والی چیزیں جو کہ اب ہمارے پشتونوں میں بھی ہر جگہ پہ یہی چیز ہو رہی ہے، اب کم ہو گئی، کیونکہ فیملیاں اور حالات کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے اور ملک کے حالات، اور میرے خیال میں عدم جو برداشت ہے ہمارے اندر کہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرنا، کوئی دوسرا میرے کام میں کیوں بولے. پہلے ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. بزرگوں کے آگے تو میرے خیال میں جب بزرگ کوئی بات کر دیتے تھے تو چھوٹے ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے، لیکن اب یہی ہے کہ بس سیپریٹ کر دو، ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے یہ چیز. لیکن وہ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کی ایک برکت گھر میں ہونا، اور ان کا وہ ایک بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے، جو ختم ہو گیا. بزرگ آپ کو اتنی مشکل سے ملیں گے کہ آپ ڈھونڈیں گے کہ کوئی مجھے ایسا بزرگ ملے، کوئی گھر کس کی خدمت کروں، کسی کو، وہ چیزیں ختم ہو گئی. بچے ہیں، موبائل ہے، کوئی اے آئی ہے، کوئی اور چیزیں آ گئیں کہ جہاں ہمارا دماغ اس قدر بزی ہو گیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا. ہم سامنے ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو سب الگ الگ ہیں، سب الگ الگ ہیں.
اور ایک ہی روم کے اندر ہم 4 دوست ہیں تو ہم اپنے موبائلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ چارجر کا جو کیبل ہے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اب اس سے ہم سائڈ پہ ہوں گے تو موبائل بند ہو جائے گا اور چپکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ہم اس میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ آپ کو اپنا تھوڑا سا بچپن یاد آتا ہوگا. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی کہ جب ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے اور جب ان سے سیکھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا تھا اور کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. ذرا اتنا مزہ آتا تھا, یقین مانو مجھے ابھی بھی اپنے گھر کے حالات, لالٹین جلا کے ہم بیٹھنا, کیونکہ اور کوئی سورس ہی نہیں تھا, آپشن ہی نہیں تھا. اب کتنے آپشن ہیں میرے پاس, آپ کے پاس, ان کے پاس. یہاں سے ناراض ہو گئے وہاں دوست کے پاس چلے گئے, وہاں سے نہیں تو موبائل اٹھا لیا, وہ لیپ ٹاپ اٹھا لیا, کسی اور چیز میں پڑ گئے. اس وقت کوئی چیز نہیں تھی, ایک ہی جگہ تھی, ایک ہی جگہ کھانا کھا لیا, ایک ہی جگہ اٹھے بیٹھے, ٹائم پہ سو گئے, ٹائم پہ اٹھے, نمازیں صحیح, دعائیں صحیح, ہر چیز میں برکت بھی تھی. بالکل. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ 1.5 لاکھ کمانے والا بندہ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے میرے خیال میں بزرگوں کے ساتھ ساتھ برکت بھی اٹھ گئی ہے. اور برکت اٹھ گئی اس لیے کہ یہ حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں اتنا ہم بیزی ہو چکے ہیں کہ ہمیں پھر آگے نہیں پتا. صحیح. خالد صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس چیئر سے اٹھ کے اور تھوڑی دیر کے لیے وزیرستان چلی گئی ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. وہ ماحول بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں. آمین آمین. ذرا ہمارے وزیرستان کی اگر کبھی حالات بہتر ہوئے یا آپ نے وہاں کی خوبصورتی کبھی دیکھی صحیح سے تو اتنا خوبصورت ہے, اتنی وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان لوگوں کو, لیکن کچھ چیزیں, کچھ معاملات ہم لوگوں نے خود خراب کی ہیں. تو پھر سیلاب بھی آئیں گے, پھر عجیب سی بیماریاں اور مچھر بھی آئیں گے, پھر ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونے والا. چلیں اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے ہم وہ اچھا ٹائم. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں خالد صاحب کہ میں نے سنا کہ آپ نے وزیرستان کے لیے ان کی لینگویج کے حساب سے جو آپ نے ان کی لینگویج کو پروموٹ کیا, تھوڑا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے حوالے. جی بالکل. میری والدہ کی بڑی خواہش تھی جب وہ قرآن شریف پڑھتی تھی. تو آپ یقین مانیے ذرا ہمیں خود بھی نہیں پتہ, ہم عربی تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سورہ رحمان میں ہم کیا ہم بول رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو لے کے میں نے سورہ رحمان کو ٹرانسلیٹ کیا. تو جب میری والدہ نے سنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں نے چند لوگوں کو بٹھا کے اور پھر اچھے جو مفتی عالم تھے, جو وزیرستان سے ریلیٹڈ لوگ تھے, ان سے ڈسکس کر کے کہ کیا میں کہیں پہ غلطی تو نہیں کر رہا ہوں, کہ نہیں بہترین ہے, یہ بہت اچھی ہے, ہاں اس کو تھوڑا یوں کر دیں, اس کو ایسے بولتے ہیں. کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہوتا, صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 15 کلومیٹر کے بعد کوئی ایک وزیر اس کو کچھ کسی اور طریقے سے بولے گا, میں کسی اور طریقے سے بولوں گا. ہم وزیرستان میں محسود فیملی جو ہے نا وہ گھر کو کور بولتے ہیں, کور. تو وزیر فیملی آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ کیر بولتے ہیں. اچھا, کیر. تو یہ والی چیزیں صرف آ جاتی ہیں. تو میں نے سورہ رحمان کو ٹرانسلیٹ کیا, لوگوں نے بہت پسند کیا. صحیح. میری والدہ ہر وقت سنتی رہتی تھی, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو اب مجھے یہ بھی ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے اللہ توفیق دے کہ میں سورہ یاسین, سورہ نساء اور اس طرح کی, تاکہ ہماری خواتین, ہمارے وہاں لوگوں کو نا سمپل طریقے سے سمجھ آئے کہ میں پڑھ کیا رہی. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم اس کو اپنے ثواب کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے اپنی لینگویج میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تبھی ہم لوگوں تک یہ اس کی پہنچ آئے گی کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. اور یہ سوچ بہت کم لوگوں میں ہے. مطلب ابھی تک میں نے, یہ بڑا یونیک سے ایک آئیڈیا تھا آپ کا کہ مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, میں نے ابھی تک کسی سے بھی نہیں سنا. ہاں ہوا بھی نہیں ہے. میری جو ریڈیو پاکستان سے اپنی زبان میں جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو وہ بڑے حیران تھے, وہ شیشے میں مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہ بول کیا رہا ہے. تو میں وہاں پہ لگا ہوں, جی ہاں قدر من عربی دن کی کاتین کی ٹھیک ٹھاک ہے تو سے پواتن شیخ خیر دا, مطلب اس طرح کی. تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اسی طرح سے جب میں خیبر ٹی وی گیا ہوں تو وہ بھی مجھے یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ تو اتنے سارے شو ہو رہے ہوتے ہیں, یوسف زئی ہے, باقی لینگویج ہے. صحیح. تو میں نے کہا نہیں جی, وزیرستان میں میرے بڑے اچھے شاعر ہیں, بڑے اچھے گلوکار ہیں, وہاں پہ بڑے اچھے اسپورٹس مین ہے, وہاں پہ اور بھی بہت چیزیں ہیں کہ ہم اسکرین پہ لانا چاہتے ہیں. صحیح. تو آپ مجھے موقع دے کہ میں لے آؤں ان کو. تو کیا کہ اچھا ہم نے تو سنا ہے کہ صرف بندوق, دہشت گردی. میں نے کہا نہیں جی. صحیح. جب میں لے کر آیا ہوں
3 سال ہم نے پروگرام کیا دغر الامن، پگڑی شکڑی باندھی، سر میں لگائے. میں نے اپنے لوگوں کو وہی چیز دکھائی کہ ہمارا تو یہی ہے نا، یہ پگڑی شکڑی، یہ واسکٹ، یہ کمیشن. خیبر ٹی وی سے آپ نے یہ پروگرام؟ جی خیبر ٹی وی سے. تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اتنا اچھا چلا کہ پھر ہم نے پیغامونہ سٹارٹ کیا. صحیح. تو یہ تاریخ میں اور وزیرستان کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پہلی بار ہوا ہے. ریڈیو پاکستان، خیبر ٹی وی، سورہ رحمان، اور یہ جو ابھی ریڈیو ڈرامہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ کہ اس کا ویڈیو ورژن بھی میں بناؤں. صحیح. خالد صاحب کے ماشاءاللہ آگے بہت ارادے ہیں بلند، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا ان کو اللہ نیک اجر بھی دے اور کامیاب بھی کرے کہ مزید یہ وہاں کے لوگوں کے لیے کام کریں. اور ناظرین، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جو نیکسٹ آنے والے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وزیرستان کے لوگوں کے مسائل بھی آپ تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت پہلو آپ کو بتایا جائے کہ وہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں، ان کی پیار محبت، ان کا کلچر، ان کے اخلاقیات، اور وہاں کی ٹریڈیشنل جو ان کے کھانے ہیں، وہاں سے ریلیٹڈ جو جگہ ہیں، وہاں پہ سپورٹس کے حوالے سے جو کام چل رہے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو کام چل رہے ہیں، وہ بھی مزید ہم آپ کو وہاں سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز آتی رہے گی وہ دیتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.